عرب کا عالم شیخ دکتور عمر عبد القافی عرب کا عالم ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کیا واقعہ. وہ کہتا ہے عبداللہ کرشی مکے کا بندہ. عبداللہ کرشی یہ تو نہیں کہ بڑا پرہیزگار تھا، مگر ایسا بھی نہیں کہ بڑا گناہگار تھا، عام سا بندہ تھا، درمیانہ سا بندہ تھا، فرائض پورے کیے اور دنیا دار آدمی. مگر بیوی اس کی زبان کی بڑی تیز، اور یہ کرتا رہتا تھا اس پہ صبر کرتے کرتے محلے والوں کو بھی پتا چل چکا تھا عبداللہ کرشی کی بیوی بڑی ڈاڈی ہے اور بیچارہ بولتا نہیں. لگ جاتا ہے پتا محلے والوں کو، ارد گرد والوں کو، رشتہ داروں کو پتا لگ جاتا ہے. عرصہ دراز گزر گیا، اس کی بیوی اذیتیں دیتی رہی اور عبداللہ کرشی مکے کا بندہ صبر کرتا رہا. صبر کرتے کرتے 40 سال گزر گئے. اپنی بیوی کی زیادتیوں پر 40 سال صبر کیا، اور 40 سال صبر کرنے کے بعد آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فَادَ عَلَيْهِ الْكَيْلُ، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور اس نے کہا 40 سال گزر گئے، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی نے اب تک شرم نہیں کی، اب تک مجھے اسی طرح سے بے عزت کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی. 40 سال کے بعد عبداللہ کرشی تنگ آ کے اپنے گھر سے نکل گیا. اس نے کہا میں نہیں رہتا اس گھر میں، اس بیوی کے ساتھ میں نہیں رہتا. بڑھاپے میں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا کسی گاؤں میں، غیر معلوم کسی گاؤں میں چلا گیا، اور وہاں جا کر ایک مسجد میں رہنے کو، رات وہاں گزارنی تھی، اس نے وہاں رہا. تو پتہ چلا کہ امام اور مؤذن جو اس مسجد کے 2 درویش بندے تھے وہ بھی وہاں پر مسجد میں ہی، انہوں نے بھی رات گزارنی تھی. اب رات گزارنی ہے، وہ بیٹھے ہیں دونوں، اور یہ عبداللہ کرشی بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. تو کہنے لگے کھانا نہیں آیا، تو ایسا کریں کہ دعا کریں اللہ کوئی کھانے کا انتظام کر دے، بھوکے ہی نہ رہ جائے، مہمان بھی ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک نے دعا کی پروردگارا مہربانی فرما. اپنے منہ میں کچھ پڑا، ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی کھانا دینے والا آگے کھانا دے گیا. سبحان اللہ، کھانا آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھایا. اگلی رات ہوئی، پھر کھانے میں تاخیر ہوئی. کوئی پکا مخصوص جگہ نہیں تھی جہاں سے کھانا آتا تھا، ایسے ہی کوئی دے جاتا تھا. کوئی کھانا دینے نہیں آیا، دیر ہو گئی. پھر خیال ہوا پتہ نہیں کیا ہو، دعا دوسرے نے کی. کل ایک نے کی دیا، آج دوسرے نے دعا کی، منہ میں کچھ پڑا، دروازے پہ دستک ہوئی، کھانا آ گیا، کوئی دینے والا کھانا دے گیا. تیسرا دن ہوا تو ان دونوں نے کہا جناب یار بات یہ ہے تو مہمان ہے ہمارا، ہم دونوں نے دعائیں کی، اللہ نے سن لی، آج تیری باری ہے، آج تو دعا کر اور تیری دعا سے بھی اللہ کھانا دے. اس نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا پروردگارا یہ تو دونوں متقی پرہیزگار بندے ہیں، میں گناہگار تیرا بندہ ہوں، عاصی ہوں، میں ان دونوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کھانا دے دے. ان دونوں کا واسطہ پیش کرتا ہوں پروردگارا، کھانا بھیج دے، میری عزت رہ جائے، میری لاج رہ جائے. دروازے پہ دستک ہوئی، کھانا آ گیا. کھانا کھا کے فارغ ہوئے، ان دونوں نے پوچھا یار تو بھی اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کا نیک ہے، کیسے دعا مانگی تو نے؟ اس نے کہا میں تو گناہگار بندہ ہوں، آپ دونوں متقی لوگ تھے، میں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی مولا ان دونوں کا واسطہ مجھے کھانا دے دے، ہمیں کھانا دے دے، اللہ نے تو آپ کے وسیلے سے کھانا دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہ پذیرائی بخشی. تو اس نے کہا آپ دونوں نے جو دعا کی تھی کھانا تو تب بھی آیا تھا، تب کھانا کیسے آیا تھا؟ یہ عبداللہ کرشی پوچھ رہا ہے، عبداللہ کرشی پوچھ رہا ہے آپ دونوں نے کیا دعا کی؟ اس نے وہ دونوں آگے سے کہنے لگے یہ پہلا موقع نہیں، ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا مکے میں عبداللہ کرشی اپنی بیوی کی زیادتیوں پہ صبر کرتا ہے، مولا تیری بارگاہ میں اس صبر کو پیش کرتے ہیں، حاجت پوری فرما دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکے کے عبداللہ کرشی کا جو صبر ہے ہم تیری بارگاہ میں اسے وسیلہ بناتے ہیں، ہماری حاجت پوری فرما. اور ہم تو عبداللہ کرشی کے صبر کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ حاجتیں پوری کرتا. عبداللہ کرشی کون تھا؟ وہی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. بیوی کی مصیبت پہ صبر کرنا یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے.
اس پر صبر کا یہ وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھا نہ کرو، اس کے ٹیڑھ پن سے کام لو۔ بہت سارے، میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں، میں نے بھی یہ مصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں، مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمیں جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب مسکراہٹیں ملے تو سبحان اللہ، اور کبھی کڑوی بات آ جائے تو پھر برا نہ محسوس کرو۔